اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو بھائی. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّزْرِ فَلَيْسَ بِجَمْعٍ أَيْضًا بَلْ هُوَ نَزْرٌ بِصِيغَتِهِ يَمِينٌ بِمُوجَبِهِ وَهُوَ الْإِيجَابُ لِأَنَّ الْإِيجَابَ الْمُبَاحِ يَصْلَحُ يَمِينًا كَتَحْرِيمِ الْمُبَاحِ. پورا کرو. وَهَذَا كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ تَمَلُّكٌ بِصِيغَتِهِ وَتَحْرِيرٌ بِمُوجَبِهِ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اچھا جی، مسئلہ نظر اور یمین کا جواب کہ وہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے بلکہ ایک اور صورت ہے. تو پہلے متن ویکھ. تو جواب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے جمع بین الحقیقت بلکہ یہ جملہ کیڑا، یہ جملہ نظر ہے اپنے سیغے کے ساتھ، اور یہ یمین ہے اپنے موجب کی وجہ سے. وہ موجب کیا ہے؟ موجب کیا ہے؟ وہ ہے ایجاب. وہ موجب کیا ہے؟ ایجاب ہے. سنیو اگلی دلیل. اس لیے کہ مباح کا واجب کرنا یہ صلاحیت رکھتا ہے قسم بننے کی. کیا اس لیے کہ مباح کا واجب کرنا یہ صلاحیت رکھتا ہے قسم بننے کی. جیسا کہ مباح کو حرام کرنا یہ قسم بنتا ہے. جیسا کہ مباح کو حرام کرنا یہ قسم بنتا ہے، اسی طرح مباح کو واجب کرنا یہ بھی قسم بنتا ہے. مثال دے دی اس کی کہ دیکھو ایک چیز کی ہے ارادہ تن، دوجی نال اومے وچ پھس گئی ہے تو کوئی ایندے وچ بندے دا قصور نہیں ہے. یہ جیسا کہ قریب کو خریدنا، جیسا کہ اب اس نے خریدا ہے نا، تو یہ قریب کو خریدنا یہ تملک ہے اپنے سیغے کے اعتبار سے. اور میں منڈا خریدیا، انہیں آکھیا میں ویچیا، اگو ایندا پتر نکل آیا یا ایندا پرا نکل آیا، سنے ہی، یا ایندا چاچا ماما نکل آیا، او زیر محرم. تو یہ سیغے کے اعتبار سے کیا ہے کہ کوئی نہیں مالک بڑے ہیں کہ نہیں. اور اپنے موجب کے اعتبار سے یہ اعتاق ہے. اعتاق ہے کی ہے شریعت آکھا جدوں تسی ایک ہو جاتا مالک بنو گے آزاد ہو جائے گا. انہیں آپ نہیں کیتا، آپ تنے خریدیا ہے، اے مالک بنے ہیں. اگلی گل خواہ مخواہ ہو گئی ہے کیڑی آزاد ہونے والی انجے جی. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی شخص نے اپنے قریبی ذی رحم محرم کو خریدا. اب یہ تملک، یہ جو خریدنا ہے یہ تملک اپنے صیغے کے ساتھ اور کے اعتبار سے، اور اطاعت اپنے موجب کے اعتبار سے. آگے سمجھ لے. ہن بابیں دی گل سن کو سمجھنے دی کوشش کرو، چاہو اللہ بھلا کر جیو. اور بہرحال مسئلہ نظر والیمین فلیسا بجمع، فلیسا یعنی نہیں ہے اس مسئلے میں بھی جمع، جیسا کہ سائل سمجھ بیٹھا ہے کہ جمع ہے جی. وجہ اس لیے کہ مراد جمع سے، اور جمع بین الحقیقت والوں وہ یہ نا، اس جمع سے مراد جو ممتنع ہے یہ کہ ہو اجتماع ان دونوں کا ایک سیغے سے. پیچھے پڑھ رہے ہو اکو سیغا ہے تے ان دے کولو دوویں مراد لینے اے منع ہے. اور سنے ہی بے مراد جمع سے، جمع تو مراد جمع نہیں کی مراد ہے
یہ مراد جمع سے جو ممتنع ہے یہ ہے کہ اجتماع دونوں کا کس کا حقیقت اور مجاز کا کس سے ہو. ایک سے ایک یہاں اس طرح نہیں ہے، یہاں بل ہوا بلکہ وہ یعنی کلو بل ہوا متن بلکہ وہ کلام مذکور کیڑی للہ علیہ نصوم رجب یہ کلام مذکور نظر ہے اپنے سیغے کے اعتبار سے اس لیے کہ قائل کا قول للہ علیہ جو ہے یہ صیغہ نظر ہے، وضع کیا گیا نظر کے لیے کس میں، اور نظر ہی اس کا معنی موصولہ ہے. تو پس نہیں ثابت ہوگا صیغے سے مگر صرف یہی معنی حقیقی کون نظر نہ کہ نہ کہ معنی مجازی جو کہ قسم ہے. پس نہ لازم آیا کون جمع بین الحقیقت والمجاز کس سے اس کے صیغے سے. لیکن پھر سوال ہے کہ قسم کیویں بنی، جی لیکن یہ کلام یمین ہے اپنے موجب کے اعتبار سے یمین ہے زمین اپنے موجب کے اعتبار سے. اون واہ والی ایجاب کیویں ہن اگلی گل شروع وہ نال جوڑنی واہ والی ایجاب. ہن سن کیونکہ مقصود نظر کے صیغے سے مقصود کیا ہے، واجب کرنا منظور کو وہ منظور جو پہلے مباح الترک تھا. بھائی رجب تے روزے رکھنے فرض نے، نہیں کوئی بندہ رکھے پاویں نہ رکھے، منت مننے تو پہلے کی ہے، مباح الترک فعل بھی مباح ہے تے نہ فرمان مباح ہے. ترک بھی مباح ہے. مباح ہے. سنیں جی کیونکہ اگر ہوتا وہ واجب نظر سے پہلے تو پھر تو نظر صحیح نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات معروف ہے پہچانی گئی ہے. اور نظر منی دی مباح دی مستحبہ دی اپنے تے لازم کرنے دی. جی سنیں جی تو پس جب ہو گیا واجب کہ نظر سے فلما سارا جی جی پس ہو گیا وہ واجب النظر کون یہ للہ مباح ترک مباح الترک جو مباح ترک شے ہے جی. جب ہوگی وہ کیا واجب نظر سے نظر سے تو پھر بن گئی وہ کیا قسم بن گئی. او کیویں بنی اگلی گل ویخ، اس لیے کہ جاب المباح یصلح یمیناً وہ انجی ہن سنی اس لیے کہ شے جب ہو جائے کیا واجب تو پھر ہو جاتا ہے ترک اس کا، اور تحقیق تھا اس سے پہلے ترک مباح ہن کی ہو گیا اب حرام ہو گیا. تو پس ہو گیا مباح کو واجب کرنا ایسے ہی جیسے مباح کو حرام کرنا. ایتھے ذرا کنڈا جوڑے جو مطلب پھنس جائے جی بھئی مباح کو واجب کرنا یہ اسی طرح ہے جس طرح مباح کو حرام کرنا ہے. حرام کرنا ہے، اور مباح کو حرام کرنا یعنی حلال کو حرام کرنا یہ یعنی حلال جی مباح کو حرام کرنا یعنی حلال کو یہ کیا ہے، یہ تو قسم ہے. جی. اب اس پر دلیل اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا اپنے آپ پر جناب ماریا قبطیہ کو، یا شاید وہ دو روایتاں ہوندیاں نے جی بھی کیڑی گل سی سنا جی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیما تو حرم ما، احل اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یمین رکھا ہی. اگلا حصہ ویخ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. ایمانکم. سنیں جی تو پس ثابت ہو گئی یہ بات کہ یمین محض حاصل ہوئی ہے کلام کے، موجب سے نہ کہ یہ مراد ہے بے طریق گل سمجھیو جی جی میں یہ زمین بن گئی ہے ایویں یہ وچ زمین وچ بنی سیگے کول مراد مراد نہیں ہے جی. او بے سیگاتی ہی کی وہ اگلی مثال دیتی وہذا کا شرائل قریب، وہ پچھلا سمجھ آ گئی. آ گیا. یہ ان بے سیگاتی ہی کیویں کیڑا سیگا اشترے تو جی اور للہ ہے نہیں. اگلی مثال چل رہی ہو تملک، بھئی اپنے سیگے کے اعتبار سے کیا ہے یہ تملک ہے. وہ سیگا کی ہے اشترائی اشترے تو بندہ کی بنتا ہے مالک مالک بنتا ہے. محض اشترے تو وضع کیا گیا شرن کس کے لیے، ملک کے حفاظت کے لیے.
اور تحریر ہے بے موجبی او کیویں کیونکہ حاصل ہو گیا شرا سے کیا تملک اور ملک فی القریب جو ہے یہ ملک واجب کرتی ہے اتق کو تو پس ہوگی شرا اتاق بے واسطات حکم ہی لا بے سیغے کے اعتبار سے اشتراطوں سے اتاق نہیں ہے بلکہ آگے بے قریبی کا مالک شرا کی وجہ سے آئی ملک اور قریبی کی جو ملک ہے یہ سبب ہے کس کا تو شرا سبب ملک کا اور ملک سبب اتاق کا سنے ہی اے شاباش ہوں ایک سوال ہے جواب میں کہتا ہوں یہ جواب مستقیم نہیں ہے ایتھے اس لیے کہ یمین اگر ہو کیا جی للہ علیہ آکھے نا للہ ہے انہوں نے جواب دیتا ہے نا کہ بھائی سیغے کے اعتبار سے یہ نظر ہے اور موجب کے اعتبار سے یہ قسم ہے آگے مکیس لے پیش کیتا ہے یہ جڑا مکیس لے وے ان دے وچ کسی ابے نو خریدے تے نیت کرے تے پھر آزاد ہوے دا نہیں بغیر نیت تو آزاد اے سوال ہی ہن دیکھ ادھروں کہ اس لیے کہ یمین او للہ وچ اگر ہو کیا موجب کلام کا بھی اس کلام انو چاندیے تو پھر البتہ ثابت ہوگی یمین بغیر کیونکہ قانون ہے کہ شے کا جو موجب ہوتا ہے نا وہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا جیسا کہ شرال قریب ثابت ہو جاتا ہے اتک اس قریب میں بغیر نیت کے حالانکہ تم نے تو شرط کی ہے نیت کی ثبوت یمین کے لیے کہ جن نے للہ بولے ہے نا نال انہیں قسم دی نیت کیتی تے تاں بننی ہے تے جے نیت نہ کرے تے صرف نظر دے نظر ہے یمین کوئی نہیں جیتی اے پھر کی بنیا سنے ہی اے شاباش سے اللہم مگر یہ کہ جواب دیا جائے کہ یوں کہا جائے کہ انہا کہ یہ جو ہے نا یہاں للہ علیہ میں اس کا جو موجب ہے وہ گویا کہ وہ کس کی مثل ہے بس اسی لیے محتاجی ہے کدھر اور تحقیق تکلف کیا شراء نے جواب میں تو کچھ چس بنی نہیں آندھے نے ایک اور جواب جو بڑا سوادی بڑی گل جے جواب دیا شمس الائمہ نے کہ قائل کا قول کیڑا علیہ اگو جیڑی شے ہوئی یار اے للہ ہے یہ بمانا ہوتا ہے یہ یمین کا صیغہ ہے یہ اے للہ ہے بمانا تو واللہ کی ایتھوں یمین ثابت ہوئی جے تے علیہ یہ لہذا قسم یمین واللہ نالے نظر علیہ تو پس نہ جمع ہوئے دونوں تو پس نہ حاصل ہوا بلکہ اور یہ بعید نہیں ہے کہ کلام میں جو دو کلمے ہونے ایک کو ایک گل ثابت ہوئے دوجے کو فتح عمل کی آندھا پہ جو تو ٹائم ہوئے استادہ دی تلیاں مال دیتی ہیں جی چلو جی اور بہرحال مسئلہ نظر کا اور یمین کا پس نہیں ہے جمع بھی بلکہ وہ نظر ہے اپنے سیغے کے ساتھ یمین ہے اپنے موجب کے ساتھ یعنی اپنے حکم کے ساتھ وہ حکم کیے تو موجب کی اور وہ واجب کرنا اس لیے کہ مباح کو واجب کرنا صلاحیت رکھتا ہے قسم بننے کی جیسے مباح کو حرام کرنا یہ کیا ہے یمین ہے اور یہ مثل قریب کے شراء کے کیونکہ شراء تملک ہے اپنے سیغے کے اعتبار سے اور تحریر ہے اپنے موجب کے معنی کرو
بہرحال مسئلہ نظر اور یمین پس نہیں ہے جمع بھی، بلکہ وہ نظر ہے اپنے سیغے کے اعتبار سے اور یمین ہے اپنے موجب کے اعتبار سے، اور وہ یہ واجب کرنا ہے، اس لیے کہ واجب کرنا مباح کا صلاحیت رکھتا ہے یمین بندے کی، جیسے مباح کو حرام کرنا، اور یہ جیسے خریدنا قریب کا، بس کیونکہ تملک اپنے سیغہ کے اعتبار سے اور آزاد کرنا اپنے موجب کے اعتبار سے۔ اور بہرحال شاباش۔ اور یمین پس نہیں ہے جمع بھی، بلکہ وہ نظر ہے اپنے صیغہ کے اعتبار سے، قسم ہے اپنے موجب کے اعتبار سے، اور وہ واجب کرنا ہے، اس لیے کہ مباح کا واجب کرنا صلاحیت رکھتا ہے قسم کی، جیسا کہ مباح کو حرام کرنا، اور یہ جیسے قریب کو خریدنا، کیونکہ یہ تملک ہے اپنے صیغہ کے اعتبار سے اور تحریر ہے اپنے موجب کے اعتبار سے۔ ایک منٹ، ایک سوال کیتا نے کہ یہ جو بنایا ہے نا مشبہ بے، بھائی جس طرح مباح کو حرام کرنا کیا ہے، مباح کو حرام کرنا قسم ہے، اسی طرح مباح کو ایجاب واجب کرنا یہ بھی قسم ہے۔ قسم ہے۔ وہ اصل مثال دیتی ہے نا سونے تو شرح وچ تھلے بھی سونے نے اس طرح کیتا سی، تو سوال کیتا نے بھی اصل اس تے نہیں انہوں قیاس کر سکتے، اس لیے کہ وہاں تو لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ لا اقربها، کی فرمایا سی؟ یہ تو سری قسم ہے، یہ تو سری قسم ہے جی۔ تو آپ نے حلال کو جو حرام کیا تھا وہ سری قسم کے ساتھ کیا تھا، اسی طرح مباح کو واجب کریں سری قسم کے ساتھ تو پھر قسم بنے گی جی۔ سنیں یہ بجڑنا اس اتے گل ہے جی تو اس واسطے کیونکہ بھئی لہذا نے اولا یہ ہے کہ دلیل پکڑی جاؤ اس حدیث کے ساتھ جو کوئی آواز آ رہی ہے، دلیل پکڑی جائے اس حدیث کے ساتھ جو مسلم شریف میں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفارۃ النظر کفارۃ الیمین کی معنی اس کا یہ ہے کہ یمین کا کفارہ جو ثابت ہو نظر کے صیغے کے ساتھ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ یمین سری والا ہے اس کا کفارہ۔ تو اب اس نے چونکہ یمین کی نیت کر لی ہے لہذا اس پر کفارہ ہے کہ اس کا قسم والا جی خیر اگے جی ومن حکم هذا الباب ان العمل بالحقیقة متى امكن سقط المجاز لان المستعار لا يزاحم الاصل۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باب ہے ازارہ با یضرب والا، کیڑا باب چلو ویکھا ایتھے مرنا ہی کہ یہ جو باب ہے کیڑا بے لفظ بول کر حقیقی معنی مراد لینا ہے یا اس باب کے جو احکام ہے حقیقت مجاز کے، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو اس وقت تک پرلے حضرت صاحب ول نہیں جانا، اس وقت تک مجاز کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ کیا کہ جی اس باب کا یعنی حقیقت مجاز کا کے باب کا حکم یہ ہے کہ جب تک اے مڈو نواں مسئلہ، جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ یہ پڑھیا مسئلہ نونوار کے کونے تو وہی پہندے نے اور کی آکھن دلیل دی ہے اس لیے کہ مستعار اصل کا مزاحم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یعنی جب تک اصل یہ حقیقت مستعاری مجاز جب تک حقیقی معنی بن سکتا ہے تو مجاز اس کا مزاحم وہ تا ہوندا ہے بھی یار تسی جے یہ نہیں جے بن سکتا تو چلو ساڈے بال نو بھرتی کرا دو جے نہیں منتے تا یہ تا ہوندا ہے جی، مڈو تو نہیں نہ ہوندا جی۔ کیا کہ جی دلیل یہ کہ مستعار حقیقت کا اصل معنی کا مزاحم نہیں بن سکتا۔ ہن در ویکھ حاضل اس باب کے حکم سے حاضل باب یعنی باب کس کا جی جب فارغ ہوئے اج ویبا سے تو شروع ہوتے ایک مڈو شڈو نویں مسئلے میں جی، کس میں
نوے مسئلے میں. تو نواں مسئلہ یہ ہے کہ حکم اس باب کا یعنی حقیقت اور مجاز وہ یہ ہے متا امکانہ. متا کیا مطلب؟ یعنی جب تک ممکن ہو حمل کرنا لفظ کو اس کے معنی کی تو نئی مراد لیا جائے گا لفظ کا معنی مجازی. اے مطلب بھی متا امکانہ دا. سنیں جی اگے دلیل دیتی سی مستعار یعنی وہ معنی کہ استعمال کیا گیا اس میں لفظ کس طرح اجازت مجازن اے مستعاری. نہیں مزاحم ہوتا کس کے اصل کے یعنی معنی حقیقی کے وہ معنی کی وضع کیا گیا اس کے مقابلے میں کون. تو کٹی کٹا اے نکلیا کہ مقدم ہوگی حقیقت مجاز جب تک ممکن ہو. اے مطلب ہے جی کو سمجھ آئی ہو. اور اس باب کے حکم سے ہے اوے آ گل کیڑی یہ کہ یہ کہ عمل بالحقیقت جب تک ممکن ہو تو ساکت ہوگا مجاز. اس لیے کہ مستعار نہیں مزاحم ہوتا اصل کا. جی اس بات کے حکم سے ہے یہ کہ عمل بالحقیقت جب تک ممکن ہو تو ساقط ہو جاتا ہے مجاز. اس لیے کہ مستعار نہیں مزاحم ہوتا اصل کا. اور اس باب کے حکم سے ہے یہ کہ عمل بالحقیقت جب تک ممکن ہو تو ساکت ہو جب کہ ممکن ہو تو ساکت ہو جاتا ہے مجاز. اس لیے کہ مستعار نہیں مزاحم ہوتا اصل کے. اگے جی مانا کہتے ہی تم کہتے چلو متاظرۃ کما اذا حلف لا یاکل من هذه النخلة او محجورۃ کما اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان صیر الى المجاز. صبر جی. لو جی مسئلے شروع. مجاز وال کدوں جانا ہے صبح 10 بجے کہ 12 بجے. مسئلہ فَإِنْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ اگر حقیقت اور لفظ دا موضوع لا یار لفظ نو بھی حقیقت آن دین تو دے معنی نو بھی لفظ نو بھی اگا میں تو ٹورچا لفظ نو بھی لفظ نو بھی مجاز آندے تے اون دے جڑا معنی ہے وہ بھی معنی مجازی ہے جی. اچھا جی اگر حقیقت متاظرہ ہو یا حقیقت محجورہ ہو تو سیرہ الی المجاز. تو اب مجاز کی طرف رجوع کریں گے. اب مجازی معنی مراد ہوگا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا. کیا کیا جی اگر حقیقت متاظرہ ہو یا حقیقت محجورہ ہو تو اب مجاز کی طرف رجوع کریں گے. اب کیا مجاز جائے گا. مراد ہوگا حقیقی معنی تسی ارشاد فرماؤ کیا کیا ہے اگر حقیقت متاظرہ ہو یا محجورہ ہو تو مجاز کی طرف رجوع کریں گے. اب درمیان میں 2 مثالیں دی ہیں. اس نے قسم اٹھا دی واللہ لا آکلو من ہذہ النخلۃ اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا اس کھجور سے معین کر کے آ جڑی کھجور ہے نا اللہ کی قسم میں اس کھجور سے نہیں کھاؤں گا. اے محجورہ دی مثال ہے. اب متاظرہ دی محجورہ دی کہ اللہ کی قسم واللہ لا آداؤ قادمی فی دار فلان کہ اللہ دی قسم میں اپنا پیر نہیں رکھاں گا اندے گھر چ. سنیں یہ 2 قسمیں. پہلی حقیقت محجورہ اور دوسری متاظرہ ہے. کیا کہ جی مثال دی ہے کہ جیسے اگر کسی نے کہا کہ واللہ لا آکل من هذه النخلۃ تو یہ حقیقت متاظرہ کی مثال ہے. اور دوسری حقیقت معجورہ کی مثال جیسے واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان ہے. مطلب ادھر غیب دے سی ہوں نا جی. ہن ادھر ویکھ سمجھ رہا ہوں. اے متاظرہ کا کیڑی حقیقت ہوندی ہے بائیں طور کے نہ پہنچا جا سکے معنی حقیقی تک مگر مشقت کے ساتھ. او کھجور دے چھوٹے تو بندہ کھا ہی سکتا ہے پھیں پھوں کے کوئی نہیں کھا سکتا ہے جی. کہ سمجھے ہی کی بلا کہ بھئی اس تک پہنچا لیکن مشقت کے ساتھ پہنچ سکیں. یہ کیا ہوتا ہے متاظرہ. بھئی متاظرہ یہ ہے کہ معنی حقیقی تک وصول تو ہو سکتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ. ایشا بس. ہن دی مثال کما اذا حلف کما اذا. ہن سن
کیونکہ کھانا نفس نخلا سے، کھجور چھوڑے کھانے، لکڑ کھانی، پتے کھانے، اتنے وہ جڑے ڈنڈے لگے نے پتیاں وچ بھی وہ کھانے، یہ کیا ہے؟ متاظرہ ہے۔ اچھا سوال پیچھے بھی ہوا سی، سوال یہ ہے کہ جو قسم اٹھا رہا ہے وہ تو عدم عقل نخل ہے، بھی اللہ کی قسم میں نہیں کھاواں گا، تو نہ کھانا تو متاثر نہیں، کھانا متاثر ہے، تو تم اس کو کہہ رہے ہو کہ کہتے متاثرہ، تو وہ قسم تو یہ اٹھا رہا ہے میں نے کہا ان ذرا سمجھا جی بہت جگہ تو کم دے گا جی کہ وہ متاثرہ نہیں ہے بلکہ متاثر تو اس کا، تو جواب یہ ہے کہ یمین جب وارد ہو نا نفی پر تو مقصود ہوتا ہے نفس کو روکنا منفی کے فعل سے، منفی کے کرنے سے، یعنی کھانے سے روکنا ہے، کس سے؟ اور کھانا یہاں کیا ہے؟ متاثر ہے جی، دھیان کریں جو بلا ہو جائے۔ او محجورہ تن، او عطف علی قول المتاثرہ، محجورہ وہ حقیقت ہوتی ہے کہ آسان ہو وصول اس تک، مشکل نہیں ہے، لیکن لوگوں نے وہ حقیقی معنی چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے وہ اس کو کہتے ہیں کیا کہ وہ اس معنی پر عمل کرنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن عرف کے اندر لوگوں میں وہ معنی مراد نہیں لیا جائے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ معنی اس کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ سنیں اب اس کی مثال دی تھی، جیسا کہ جب اس نے قسم اٹھائی جی ہوئی لا یادا ہو کہ بھئی اللہ کی قسم میں اس کے دار میں قدم نہیں رکھوں گا، تھے بھی نفی ہے تو جواب بھی مراد بھی اس کم نہیں کروں گا، کیونکہ قدم کا رکھنا دار میں ننگا بغیر اس کے کہ داخل ہو اس میں یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ میں ممکن ہے بھئی باہر بہ جا ویش باہر تو پیر اندر رکھے جا کہ اس کو ٹل لگتا ہے، تو بندہ جتھے بیٹھا ہوتا ہے اگر لتاں لمیاں کر دے کوئی تو پیسے لگتے ہیں ہاں جی، تو اسی طرح جب باہر گلی چ بہ جاوے تو پیر ان کی دلیز تو اندر کر دے تو کوئی مشکل ہے؟ کم علی ہاشم کوئی مشکل ہے نہیں نا، لیکن لوگوں نے یہ لفظ بول کر کے میں اس کے گھر قدم نہیں رکھوں گا یہ معنی مراد نہیں لیتے، یہ معنی یہ چھوڑ دیا، بڑا پیچھے بھی پڑھا جی وہ مثالہ نے کوئی نمیاں نہیں گیا میرے یارو۔ اچھا جی، لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، پس نہیں مراد ہوگا عرف میں یہ، مگر اس سے مراد ہوگا مجازی معنی دخول، بے میں تو گھر داخل نہیں ہوواں گا، یہ وجہ کہ جمعے میں داخل ہویا کی ہو جائے گا؟ آنس ہو جائے گا، جس طرح میں داخل ہویا، سمجھے ہی؟ اے شاباش سے۔ تو اب کیا ہوگا؟ سیرا اور اتنے مجاز کیڑے نے ذرا سمجھا جے، پس اول میں کیڑا ہو جڑی قسم چاہی سو، اول میں معنی مجازی ہے کہ اگر وہ کھجور کا پھل دیتی ہے تو اگر وہ کھجور تو وہ یہ مراد ہے کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، لہذا ہوندیاں کھجوراں کھا دیاں تو کی ہوئے گا؟ تو جے لکڑ نو چک مار کے کھادا تے نہیں ہوگا۔ سنیں جی، تے اگر وہ پھل نہیں دیتی تو اب مراد ہے کہ لکڑ ویچ کے جڑے اندے پیسے ہون گے وہ میں نہیں کھاواں گا، وہ میں، تو اب اگر ایک کھجور دی لکڑ بیچی تے ہاں۔ اچھا جی، اول کے اندر معنی مجازی یہ ہے کہ یا وہ اگر پھل ہے تو پھل مراد ہے، یا لکڑ بیچ کے تو اس کے، لہذا ہانس ہو جائے گا اگر کھجوراں کھا دیاں تامی، تے جے لکڑ بیچ کے تے تامی جی، اور نہیں ہانس ہوگا این لکڑ کے کھانے کے ساتھ، اور نخلا اگرچہ اس کو کھا سکتا ہے تکلفاً، اور لکڑ نو چک مار کھوی جاندی کہ نہیں، وہ ساری کھجور تے نہیں کھانی، بھی تھوڑی جی بھی کھا جائے گا تو ہو گئی ہے جی، ایک گل ہے۔ ازل متعذر، کیونکہ متعذر جو ہوتی ہے وہ
اور نہیں تعلق پکڑتا اس کے ساتھ ہن شرط سنا جی جب کہ نہ ہو اس کی نیت نہ ہوئے مطلقاً لفظ بولے بہرحال جب نیت کرے تو اس کی یمین مانوا پر ہوگی اگر آکھے جی میری مراد سی میں دی لکڑ نہیں کھانی تو فی ما بینہ و بین اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے او ہے او پلا ہوئے اور ثانی او جڑا قدم نہیں رکھے گا اس میں مجازی معنی کون ہے لہذا حانس ہو جائے گا دخول کے سبب سے برابر ہے ننگے پاؤں داخل ہو یا شاباش سے اور نہیں حانس ہوگا دار کے خارج سے قدم اندر رکھنے کے ساتھ اب اس سے حانس نہیں ہوگا کیونکہ جو حقیقت محجورہ ہوتی ہے اس کے ساتھ حکم تعلق نہیں پکڑتا اور یہ بھی جب کہ نہ ہو حالف کے لیے وگرنہ فعلا مانوا اگر آکھے جی میری مراد ہے سی میں انج میں داخل نہیں ہوواں گا تو میں تو ویسے اندر توڑ چلا گیا تو پھر بھی حانس نہیں ہوئے گا جی پھر مجازی معنی مراد نہیں ہوئے گا وہ سنے ہی چلو جی پس اگر ہو حقیقت متاظرہ جیسا کہ جب قسم اٹھائی کہ نہیں کھائے گا اس نخلا سے یا ہو حقیقت محجورہ جیسا کہ جب قسم اٹھائی نہیں رکھے گا اپنا قدم دار فلاں میں تو رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف شابہ جی جیسا کہ جب قسم اٹھائی کہ نہیں کھائے گا اس نخلا سے یا وہ حقیقت معذورہ جیسا کہ جب قسم اٹھائی نہیں رکھے گا اپنا قدم دار خدا میں تو رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف بس اگر ہو حقیقت متاظرہ جیسا کہ جب قسم اٹھائی نہیں کھائے گا اس نخلا سے یا حقیقت محجورہ جیسا کہ جب قسم اٹھائی نہیں رکھے گا اپنا قدم دار فلاں میں تو رجوع کیا جائے گا مجاز وَعَلَى هَذَا وعلى قُلْنَا هذا قلنا ان التوكيل بالخصومة ينصرف الى مطلق الجواب لان الحقيقة مهجورة شرعا والمهجور شرعا بمنزلة المهجور عادة چلو جی صبر کرنا ایک قانون سمجھنا پہلے جی جو شرعن چیز محجور ہو وہ ایسی ہے جیسے عادتاً عادتاً مہجور ہے وہ بھی محجور ہے سنیں نا جی جو شرعی حقیقت محجورہ ہے وہ بھی مراد نہیں ہوتی بلکہ مجاز مراد ہوتا ہے جیسے عادتاً محجورہ ہو تو کیا ہوتا ہے مجاز مراد واپس سمجھ وَعَلَى هَذَا اور اسی پر وَعَلَى کسی پر کس پر یعنی یہ کہ حقیقت جب محجورہ ہو تو رجوع کیا جاتا ہے کدھر اب اسی پر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو وکیل بنایا خصومت کا بھائی مدعی نے میرے خلاف دعویٰ کیتا ہے تو میری طرف ہونا اندے نال جھگڑے دا وکیل بن اب یہ جو توکیل بالخصومت ہے نا اس کا حقیقی معنی شرعن محجور ہے حقیقی معنی شرعن محجور کس کا توکیل بالخصومت کا بے جھگڑے کرنے دا وکیل منی نہ رولا پائی آمیں یہ شرعن شرعن محجور ہے بھی حق ہوتا بھی نہ منی سنیں یہ شرعن محجور ہے لہٰذا پھرے گا یہ مطلق جواب کی کس کی طرف مطلق جواب بھی تو انہوں میری طرفوں جواب دینا ہے بھئی جے میرے ذمہ شے آوے تو ٹھیک ہے نہ آوے تو ثابت کرنا ہے کہ میرے ذمہ نہیں سنیں کیا کیا جی اسی پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو توکیل بالخصومت وکیل بنایا خصومت کا کہ مدعی کے ساتھ تو نے میری طرفوں تو لڑے گا اب چونکہ وکیل بالخصومت کا حقیقی معنی محجور شرعن ہے لہٰذا یہ پھرے گا مطلق جواب کی طرف وجہ اس لیے کہ حقیقت محجورہ جو شرعن ہوتی ہے وہ محجور اور نا اس لیے کہ حقیقت یہ محجور ہے شرعن اور قانون ہے کہ جو محجور شرعی ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے محجور عادتاً ہوتا ہے جی کیا کہ جی اس لیے کہ حقیقت محجورہ ہے شرعن اور قانون ہے کہ محجور شرعی بمنزل محجور عادتاً کے ہوتا ہے اے شاباش سے ہونوں بیک پھر ترجمہ کر دیں او وَعَلَى هَذَا نظر آئی توکیل بالخصومت یعنی مولوی انس نے وکیل بنایا مولوی وفا کو
بائیں طور کے مخاصمہ کرے گا وفا مدعی سے قاضی کے پاس. جی پہ میرے خلاف وفا کا بھی دعویٰ کیتا ہے مولوی کی نہ تیرا مولوی سہیل نے. تو جڑا ہے نا میری طرفوں کی کرنا ہے کیس تو لڑنا ہے. سنے ہی تو اب یہ جو ہے نا توکیل بالخصومت بے تو نے مخاصمہ کرنا ہے مدعی سے میری طرف سے قاضی کے پاس. یہ جو توکیل بالخصومت ہے پھرے گی کدھر؟ مطلق جواب یہ نہ پھرے گی یعنی توکیل مجازن پھرے گی کدھر؟ مطلق جواب کی طرف. اب مطلق جواب کا مطلب کیا ہے؟ برابر سننا برابر ہے کہ جواب رد کا ہو یا بے تو کیس لڑنا ہے جی واقعتاً ثابت ہو جائے نا میرے تے حق تے میں دیاں گا. مطلب اے ہوندا ہے. سنے ہی اے شاباش ہے. حتیٰ کہ اگر اقرار کر دیا مولوی وفا نے انس پر کہ میرے موکل نے جی واقعتاً ثابت ہو گیا شاید دینی ہے. سنا جی تو اب جائز ہے لہٰذا وہ موکل کو چیز دینی آئے گی. اے مجازی معنی مراد کی مطلق جواب کیا مطلق جواب ہاں دا یا اے مطلب خلاف ہے واسطے امام ظفر اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے. ساڈی دلیل اس لیے کہ حقیقت یعنی خصومت کی جو حقیقت ہے توکیل بالخصومت اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ تو ہے انکار مدعی حق تے ہوئے تے پاویں لیکن ہر شے دا انکار اے شرن کیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلا تنازعوا ایویں نہ سر کھپائی رکھو جی. سنیں تو لہٰذا ہو گئی یہ کیڑی او خصومت یعنی انکار یہ ہو گیا محجور اور قانون ہے کہ معجور شرن بمنزلے لہٰذا حمل کیا جائے گا کس پر اور وہ کیا ہے یہ سبب کا نام بولا ہے کس پر کیونکہ خصومت سبب ہے نا کس کا جواب کا. سنیں ہی اے شاباش سے. اور اسی پر ہم کہتے ہیں بے شک توکیل بالخصومت پھرتی ہے مطلق جواب کی طرف اس لیے کہ حقیقت کیڑا چگڑا محجور ہے شرن بے مدعی حق تے ہوئے باطل تے ہوئے تو اگو انکار کیتی ہونے ہیں جی شرن اور محجور شرن بمنزلے محجور عادتاً کے ہے. شابہ جی اسی پر ہم کہتے ہیں کہ بے شک توکیل بالخصومت پھرتی ہے مطلق جواب کی طرف اس لیے کہ حقیقت معجورہ ہے شرن اور معجور شرن بمنزل معجور عادتاً کی ہے. اور اسی پر ہم کہتے ہیں بے شک توکیل بالخصومت پھرتی ہے مطلق جواب کی طرف اس یہ کہ حقیقت معجورہ شرن یہ کہ اس لیے کہ محجور ہے شرن اور محجور شرن محجور عادتاً کے اللہ ترى من حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه لأن هجران الصبي محجور شرعا. بس اب اس پر تنویر پیش کرتے ہیں اس پر کہ وہ بندہ جس نے قسم معین کر کے لا یکلم ھذا الصبی قسم چاہیے بھی اللہ دی قسم میں اس بچے نال کلام نہیں کرا 5 سال دا 6 سال 10 سال 11 سال جنہ میں اندر گل نہیں کراں گا. تو یہ جو قسم ہے نا جڑا کہ سو ھذا الصبی ہے یہ قسم اس کے بچپنے کے زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے. مرن تک اندے نال جدوں بھی کلام کرے گا تو کی ہو جائے گا کیا کہ جی تنویر. اس پر تنویر پیش کرتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے قسم اٹھائی کہ اس بچے سے وہ کلام نہیں کرے گا اب یہ قسم اس کے بچپنے کے زمانے تک مقید نہیں ہے بلکہ مرنے تک جب بھی کلام کرے گا تو حانث ہو جائے گا. وجہ بسم اللہ وجہ یہ ہے
کہ بچوں سے لا تلقی جی شرن محجور ہے، اور ہجران بھی چھوڑنا بچوں سے، بچوں سے لا تعلقی شرن محجور ہے. جب شرن محجور ہے تو اب مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ میں اس ذات سے کلام نہیں کروں گا. تے ذات ہونوی ہے 20 سالاں تو بعد بھی ہے، 80 سالاں تو بعد بھی ذات موجود ہے. جی کیا کہ جی اس لیے کہ بچے سے لا تعلقی یہ شرن محجور ہے، تو لہٰذا اب مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اس ذات سے میں کلام نہیں کروں گا. اے مطلب ہے جی ہن ویکھو درو دھیان کر وے اولا ترا جی تائید اہل قولی کہ جو ماجور شرن ہوتا ہے بمنزلے معذور عادتاً کے ہوتا ہے. اس پر تائید اور بے زمان صبا ہو مقید نہیں ہوگا حتیٰ کہ اگر کلام کی اس سے بعد اس کے کہ وہ بڑا اور بڑے سے مراد ہے بالغ ہو. بالغ مرادی تو حانس ہو جائے گا بھی، اور جڑا بالغ ہو جائے پھر بھی نہ بالغ کدی ہو جاتا ہے. اچھا تو اس لیے کہ بچوں کا چھوڑنا کیا ہے معذور شرن ہے. ادھر دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ہم سے جس نے نہ رحم کیا ہمارے چھوٹوں پر اور نہ توقیر کی ہمارے. سبحان اللہ. ہر بندہ دوجیاں دی نظروں کسے نال وڈا تے کسے نال کیا قانون ہے بھی سارے ایک دوجے دا لحاظ کرو جی. اچھا جی اور جب کلام چھوڑ دیں گے تو یہ کیا ہے یہ رحم کو چھوڑنا ہے. سنا جی تو پس ہو گیا ہجران سبی بالکلام کیا معذور شرن شرن اور معجور شرن مثل، معذور عادتاً کے ہے. لہذا یہاں حقیقی معنی مقروض ہے اور مقروض اور پھرے گا کدھر مجاز کی طرف. گویا کہ اس نے یوں کہا لا اکلموں واضح ذات اے وے کے کل کا نام بولا کس پر، پس اگر کلام کرے اس سے صفت صبا کے زوال کے بعد بالغ ہونے تو بعد تو کیا ہو جائے گا ہو جائے گا. بھی. سنا جی اگلا سوال جا پھر انشاءاللہ اگلا پڑھیے نا سبق. کیا نہیں دیکھا تو نے کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو اس بات کہ جس نے قسم اٹھائی کہ نہیں کلام کرے گا کس سے اس بچے سے، تو نہیں مقید قسم تو نہیں مقید قسم بچے کے بچپنے کے زمانے کے ساتھ. بچپنے کے زمانے کے ساتھ. اس لیے کہ اس لیے بچے کا ہجران بچے کا ہجران محجور ہے شرعن. نہیں دیکھا تم نے کہ جس نے قسم اٹھائی کہ نہیں کلام کرے گا اس بچے سے، نہیں مقید یہ قسم اس بچے کے بچپنے کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ بچے کا ہجران محجور ہے شرعن. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جس بندے نے قسم اٹھائی کہ نہیں کلام کرے گا اس بچے سے، نہیں مقید بچے کے بچپنے کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ بچے کا ہجران محجور شرعن ہے.